اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم اس مسئلے کو واضح کرنے والے ہیں جس کے بارے میں ہمارے اکثر بھائی اور بہن نہیں جانتے۔ معزز ناظرین، مسئلہ کچھ یوں ہے کہ کیا غیر مسلم یعنی کافر کا استعمال ہوا پانی یعنی جھوٹا پانی، کیا ہم اس سے وضو کر سکتے ہیں؟ یعنی کیا اس کا جھوٹا پانی پاک ہے یا ناپاک؟ معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم اس مسئلے کو بہت ہی اچھے انداز سے واضح کرنے والے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ معزز ناظرین، جو پانی توڑا ہو یعنی کم ہو، مثلاً برتن میں ہو، اور اس میں سے کوئی جاندار پانی پی لے، چاہے وہ انسان ہو یا جانور، تو پینے کے بعد جو باقی پانی رہ جائے اس کو جھوٹا پانی کہتے ہیں۔ اور اگر پانی زیادہ ہو اور اس میں سے کوئی جاندار، چاہے انسان ہو یا جانور، پانی پی لے تو اس کو جھوٹا پانی نہیں کہیں گے۔ جیسا کہ کوئی جاندار اگر نہر میں منہ ڈالے تو اس پانی کو جھوٹا پانی نہیں کہیں گے۔ محترم ناظرین، اصل میں بات یہ ہے کہ جھوٹے پانی کے پاک اور ناپاک، مکروہ اور مشکوک ہونے میں جھوٹا کرنے والے جاندار کو دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے جھوٹے پانی کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، جھوٹے پانی کی پہلی قسم انسان کا جھوٹا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر، بڑا ہو یا چھوٹا، حائضہ یعنی حیض کی حالت میں عورت ہو یا غسل کی حالت میں مرد ہو، سب کا جھوٹا پاک ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ اس پانی سے ہم وضو بھی کر سکتے ہیں اور غسل بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہے کہ جھوٹے کرنے والے انسان کا منہ پاک ہونا چاہیے۔ پاک منہ کا مطلب کیا ہے؟ پاک منہ کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی یا اس عورت نے اگر شراب پی لیا ہو اور اسی وقت پانی بھی پیے تو اس کا جھوٹا ناپاک ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ شخص اتنی دیر کے بعد پانی پیے کہ کئی بار تھوک کے نکلنے سے اس کا منہ دھل جائے تو امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ البتہ امام محمد رحمہ اللہ اب بھی اس کے جھوٹے پانی کو مکروہ کہتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک تھوک سے نجاست پاک نہیں ہوتی۔ ناظرین کرام، جھوٹے پانی کی باقی 3 قسمیں انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ اور جھوٹے پانی کی اس پہلی قسم یعنی انسان کے جھوٹے پانی کو طاہر و مطہر پانی بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو فائدہ مند لگی ہو تو اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے اس اسلامی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور مجھے حوصلہ دینے کے لیے ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔